الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، یہ بات طے شدہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہر ایمان والا اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، شیطان کا دوست بننا نہیں چاہتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کون مسلمان ایسا ہے انہیں یہ نہیں بولتا میں اللہ کا دوست نہیں بننا چاہتا، ایسا بولتا کیا؟ نہیں۔ شیطان کا دوست بننا چاہتا ہے کیا کوئی؟ گنہگار سے گنہگار آپ پوچھ لیجئے کیا بھائی تو شیطان کا دوست بننا چاہتا وہ انکار کر دے گا؟ نہیں بھائی، وہ بھی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اور ہمیں اللہ کا دوست بنے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل پاتی، ہمیں کوئی اس سے سبکدوشی نہیں ہے، اس سے ہمیں مفر نہیں ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ کا دوست بننا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے بتایا ساری دنیا کے کافر مشرک اللہ کے نافرمان یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہو جائے تو اللہ کا ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی طاقت میں اضافہ ہونے والا ہے، نہ اس کی قدرت میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے، نہ اس کی بڑائی میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں۔ خدا نخواستہ کروڑہ مرتبہ اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ کے نافرمان ہو جائے تب بھی اللہ کی شان میں ذرے برابر بھی نہ کمی ہونے والی، نہ اسرت کی اس کی قدرت میں کمی ہونے والی، نہ اس کی طاقت میں کوئی کمی ہونے والی، نہ اس کی عزت کو کوئی کمی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں۔ ضرورت ہمیں ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے، اس لیے
دنیا کا رواج ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے مال کے اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے اس سے دشمنی نہیں لیتے لوگ. ہوتا نا، دیکھو محلے میں معلوم ہوتا ہے لوگوں بھائی اس کے ہاتھ آگے کی ہی، اس کی پہنچ کہاں تک کی ہے. انہیں کہتے تو کہہ رہا تو بھی ذرا ایڈجسٹمنٹ کر لے چل لے، اس سے تمہیں ٹکر نہیں لے سکتے. دنیا والوں کی یہ خیال ہے تو خدا کے بندو اللہ کے بارے میں تمہیں کیسا خیال آ گیا؟ دشمنی کیوں بول سکتے ہیں؟ کہ اللہ کی طاقت پر ہمیں بھروسہ نہیں؟ اور اللہ کے دوست وہ اللہ کے مہمان خانے میں جائیں گے، اللہ کے دشمن اللہ اپنے مہمان خانے میں نہیں رکھے گا. اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے اور اللہ کا قید خانہ جہنم ہے. اللہ اپنے دوستوں کو قید خانے میں نہیں رکھتا. بھائی دنیا کی مثال ہے، ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں کہ اسے لے جا جیل میں ڈال دیتے، کیا اسے گیسٹ ہاؤس میں رکھتے ہیں، مہمان خانے میں رکھیں گے، اسے اس کا اکرام کریں گے. اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ پاک نے آگے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. فرشتے کہیں گے ایمان والے کی آخری وقت میں فرشتے کہیں گے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، اس لیے کہ دنیا بھی ہم تیرے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تیرے دوست رہیں گے. اور آگے تسلی کے لیے فرمایا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ چیزیں تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تیار کر رکھی ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ رحم کرنے والے، بخشش کرنے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے. مہمان خانہ اللہ کا جنت ہے، جو اللہ کا دوست بن کر رہے گا دنیا میں، اللہ پاک اسے اپنے مہمان خانے میں بھیجیں گے. اور اللہ کا دوست بنتا کس طرح؟ اللہ کا دوست بنے گا گناہ کو چھوڑ کر. نافرمانی چھوڑ دو اللہ کی، اللہ کے دوست بن جاؤ. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا سب سے بڑا میں عبادت گزار بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ سب سے بڑا عبادت گزار میں بن جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ آپ نے بتایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. یعنی جو اللہ کی مقرر کردہ فرائض ہے ان کو تو کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کو چھوڑ ڈال اور گناہ کو بھی چھوڑ ڈال، نہیں، بلکہ گناہ کو تو چھوڑنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت تم کر رہے ہو اس کو کرو. حضور نے یہ فرمایا رات بھر تہجد پڑھ، پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر، یہ کام حج پر حج، عمرے پر عمرہ کر، بلکہ جو فرائض ادا کر رہا ہے، جو عبادت تمہیں توفیق ملے اس کو تو کرو، اس کے ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑ دو، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تو سب سے بڑے اللہ کی عبادت گزار بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. گناہ کی دو قسمیں،
ایک ظاہری گناہ، ایک باطنی گناہ. میں نے آیت پڑھی، آیت کا ٹکڑا پیش ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. بھئی ظاہر کا تو معلوم نا کیا، جو دکھ رہا ہے، جو نظر آتا اسے کیا بولتے ہیں؟ ظاہر. باطن کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا اسے کہتے ہیں باطن. میرے تمہارا رب کا حکم ہے وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاسم، اسم کہتے ہیں گناہ، اسم کہتے ہیں گناہ. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. ظاہری گناہ جو نظر آ رہا ہے، نماز کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، داڑھی منڈانا یہ بھی گناہ ہے، خامخواہ جھگڑا کرنا یہ ظاہر کا گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، ظاہری گناہ، شراب پینا ظاہری گناہ، نشے والی چیز استعمال کرنا ظاہری گناہ. ان کو چھوڑ دو. ایک باطن کا گناہ وہ ہے، مجمع میں مثال کے طور آدمی یہاں پر بیٹھا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں کیا چل رہا مجھے نہیں معلوم، میرے دل میں کیا چل رہا وہ آپ کو نہیں معلوم. بغل میں بیٹھنے والے کو تک پتہ نہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. جب تک اس کی سوچ کو آدمی اپنے الفاظ سے بیان نہیں کرتا، اس وقت تک بغل والے کو تک پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. لیکن اللہ فرماتا ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز کو بھی، سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دے. باطنی گناہ دل و دماغ کا گناہ، دل اور دماغ کا گناہ. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے آخری میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. ایک دل میں خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. کسی کو دھوکہ دینا یا نامحرم پر نظر پڑ کر کچھ گناہ کا خیالات آنا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ پاک اس کا حساب لینے والا ہے. دل و دل کے خیالات کو بھی اللہ جاننے والا، یحاسبکم حساب لینے والا ہے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ چاہے تو معاف کر دے دل و دماغ کے خیالات کو، یا اللہ چاہے تو اس پر بھی عذاب دے. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ دل و دماغ کے خیالات ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں. بھئی ہوتا بعض مرتبہ آدمی کے نہ چاہتے ہوئے بھی برے خیالات آ جاتے ہیں، خاص طور پر بعض مرتبہ نمازوں میں آ جاتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ خیالات آ گئے تو پکڑ ہوگی. صحابہ پریشان، یا رسول اللہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ حساب لیں گے. فیغفر لمن یشاء، چاہے اللہ معاف کرے، ویعذب من یشاء، یا اللہ چاہے تو عذاب دے. دل و دل کے خیالات پر بھی اللہ پکڑ کرنے والے ہیں. کیا ہوگا؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرما ہر چیز پر اللہ قدرت رکھنے والے ہیں. تو آگے آیت آئی آمن الرسول بما انزل الیہ. صحابہ نے جب یہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ نے کہا اس پر ایمان لاؤ. ہم مانتے ہیں، ہمارا رب جو کہہ رہا ہم مانتے ہیں، اللہ حساب لینے والا، حساب لینے والا. اس کے بعد تشریح کے طور پر علماء فرماتے ہیں ایک وہ خیالات ہیں، دل میں خیال آیا، دماغ میں خیال آیا، خیال کے بعد آدمی کو کچھ غلط خیال آیا،
غور سے سنو اس بات کو، خیال آیا تو پھر اس خیال کی طرف انہیں بھاگا نہیں، اب آیا مسجد اب وہاں جانا، وہاں سے وہاں گیا تو فلم کا تھیٹر ملتا ہے، مثال بول رہا ہوں سر، فون ہے فون لے کو جا کو اب دیکھنا، اس کے بعد یہ کرنا، یہ پلاننگ بنا لگ جاتا رہتا نا، اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ پاک اس کے پکڑ فرمائیں گے، چونکہ یہ دل اور دماغ کا گناہ ہے۔ جس طرح ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنے پر اللہ پاک اس ظاہری گناہ پر پکڑیں گے، ہاتھ میں ابھی شراب کا بوتل لیا تو اس ہاتھ کی پکڑ فرمائیں گے، چونکہ یہ ہاتھ کا گناہ ہوا، زبان سے گالی دیا تو زبان کا گناہ اس پر پکڑ فرمائیں گے، اسی طرح دل و دماغ کا یہ گناہ ہے کہ گناہ کو سوچتے رہا، اس کی پلاننگ بناتا رہا، تو یہ دل و دماغ کا گناہ ہے، اللہ پاک ایسے خیالات کی پکڑ فرمائیں گے، یعنی عذاب دیں گے۔ معافی اس کی ہوگی، خیال آیا پھر لاہور پڑھ اس خیالات سے ہٹ گیا، سمجھ، خیال آیا اس خیال سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ راستے میں گیا نہ میرے اندر نظر پڑی، فوراً سوچ لیا کون دیکھ رہا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا، فوراً اس اپنے خیالات کو اپنی نگاہ کو ہٹا لیا۔ اس ہٹانے پر اللہ پاک ایسے خیالات کی پکڑ نہیں فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے۔ سمجھ میں دونوں میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا، خیالات پر پلاننگ بنایا، اب اس کی پکڑ ہوگی، خیال آنا یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اسی دل میں خیالات ڈالے گا جس دل میں ایمان ہے۔ پتھر اسی درخت پر مارا جاتا ہے جس درخت میں پھل ہو، جو خالی درخت ہے تو وہاں پر پتھر نہیں مارا جاتا، چور اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں خزانہ ہو، مال ہو، اسی طرح اس ایمان کا چور ڈاکو شیطان ہے، اسی دل میں وسوسہ ڈالے گا جس دل میں کیا ہے، ایمان ہے۔ اگر خیالات آئے تو پہلے لاحول پڑھ کر شیطان کو بھگاؤ، پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کیا، میرے دل میں کیا ہے، ایمان ہے، اسی لیے تو اس ایمان کو چرانے کے لیے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ یہ باطنی گناہ، گناہ کی دو قسمیں بتائیں نا، ایک ظاہری ایک باطنی۔ اور آدمی نیک کام کرتا ہے تو دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں بتایا گیا، گناہ کرنے پر ایک کالا نقطہ کا پڑ جاتا ہے، دل میں کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیا وہ دھل گیا، توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا، دوبارہ گناہ، دوسرا نقطہ کالا، تیسرا گناہ کو تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے حدیث پاک میں آیا اس کا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، یہ ایسا کالا ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے دل میں اثر تک نہیں کرتی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خیر کی بات، اچھی باتیں، نیکی کی باتیں اس کے دل میں اثر نہیں کرتی۔ اس آدمی کے سامنے خیر کی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو تو وہ قبول کرنے کے بجائے الٹا اعتراض کرو، اوہ جی کرنا سو کہ اوہ وہ کرے وہ کرے، سمجھو اس کا دل مر چکا، مر گیا ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کا نیک بندہ اور گنہگار یہ دونوں نیک کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ، ایک عالم نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ایک عام آدمی نیک کام کرتا تو اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک ایک نور کو پیدا فرماتے ہیں دونوں کے دلوں میں۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ایک 10,000 لیٹر کی ٹینکی ہے سونے پانی کی، ادھر بور چلائے، ٹینک بھر رہا ہے، ٹینکی بھر رہی، ادھر وال بھی کھول دیا، نلا بھی کھول دیا، تو بتاؤ وہ ٹینکی بھرے گی کیوں؟ جتنا بھر رہا ہے اس سے زیادہ کیا ہو رہا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا نل میں نکل رہا ہے۔ اب اس ٹینک
بھرنا ہے تو ایک کا وال بند کرو، نل کو بند کرو، پھر کیا ہو جائے گا؟ بھلے موٹا پانی نہ آئے، پتلے نل سے بھی پانی 1 گھنٹے میں نہ بھرے، 2 گھنٹے میں نہ بھرے، 10 گھنٹے میں کم از کم کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹینکی بھر جائے گا۔ کب؟ جبکہ اس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ اسی طرح ہمارا دل میں نور، اللہ کی محبت، یہ روشنی پیدا ہوگی کب؟ جبکہ گناہ کا سوراخ نہ ہو، تب کیا ہو جائے گا؟ اس دل میں نورانیت پیدا ہوگی، اچھے کام کرنے کی سے توفیق ملتی رہے گی، ورنہ ہر آدمی کو اچھے گناہ کرنے، اچھے کام کرنے کی توفیق سلب ہوتی چلی جائے گی۔ علماء نے مثال دیا، گناہ کی 2 مثال دیتے ہیں۔ ایک جو ہے، سمجھو گناہ کی مثال کینسر کے کیڑے کی طرح، کینسر، اس کا علاج یہ کرتے ہیں ڈاکٹر، جہاں پر ہوا اس کو پھوڑا کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے ایک عضو کو خراب کر کے دوسرے عضو کو خراب کر دے گا، تیسرا عضو کو خراب کر دے گا، اسی طرح پورا جسم اس کا تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے علاج کرتے ہیں، سرجری کر کے پہلے اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا اس کا علاج، گناہ کا علاج یہ ہے، اس گناہ کو چھوڑ دو، ختم کر دو اس گناہ کو۔ نہیں چھوڑیں گے، ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، دوسرا گناہ کیا، تیسرا گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ علماء نے ایک مثال دی، اور سمجھو گناہ کی مثال بچھو کی طرح۔ آدمی بڑے بچھی سے بھی ڈرتا ہے، چھوٹے بچھو کے ڈنگ سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ بڑے بچھو میں بھی زہر رہتا ہے اور چھوٹے بچھو کے ڈنگ میں بھی کیا ہوگا؟ زہر ہوگا۔ دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح بڑے گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے، آدمی کو چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ مسجد کو آیا، عبادت کیا، مسجد کو آیا، عبادت کیا، تلاوت کیا۔ اب میں کہاں کرتی تلاوت ہے؟ اور رمضان میں کون پڑھے تو پڑھے، کتنی مرتبہ جمعہ کا دن سورہ کہف پڑھنا سنت ہے، کتنے لوگ پڑھتی؟ قرآن رکھ کو پیسہ رکھی، قرآن لانے والے ہمیں منع کر رہے ہیں، نہ بابا تمہارے گھر میں رکھ لو، کیا پڑھنے والے کوئی بھی نہیں۔ حضرت مدرسہ چل رہا، مدرسہ چل رہا، وہ پڑھائی ہے، کیا مدرسے کے بچہ پڑھنا آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا کیا؟ فرض کفایت تھوڑی، ہر ایک پر فرض ہے قرآن پڑھنا۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، قرآن کی آیت ہے، جو تمہارا رب نے نازل کیا اس کی تلاوت کرو۔ کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ پیپر پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی، اخبار پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی، اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے آدمی کے لیے۔ بہرحال اللہ کا بندہ کوئی آیا، مسجد میں نماز پڑھا، تلاوت کیا، تلاوت کرنے بعد، ذکر اذکار کرنے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اس سے دل میں ایک نور سا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مسجد سے باہر گیا، کسی کی غیبت کر لیا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دیا، مال میں جھوٹ بول کے کمایا، یہ سارے گناہ ایسے ہیں، ان کو کرنے کی وجہ سے جتنا دل میں نورانیت پیدا ہوئی تھی اس سے کہیں گھر سے تو آیا تھا، مسجد کے اندر آیا، مسجد سے باہر گیا تو نورانیت لے کر گیا، لیکن راستے میں ان چیزوں کی اختیار کرنے کی وجہ سے جتنی نورانیت پیدا ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ تاریکی، اندھیرا پن، ظلمتیں اور جو ہے گناہ کی نحوست لے کر یہ آدمی اپنے گھر کو جاتا ہے۔ جب گھر کو گیا تو وہاں پر برکت کہاں رہے گی؟ گھر میں ظلمت ہی ظلمت، لڑائی جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے، اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، پریشان ہی پریشان رہے گا۔ اس لیے بتائیں ان تمام دونوں قسم کے گناہ سے آدمی کو روکنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ ہمیں واقعہ معلوم ہے کہ شیطان نے اللہ پاک سے چیلنج کر کے آیا، جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ کسے؟ شیطان کو کہا جہنمی۔ اب شیطان کا پلان، اس کا مقصد یہ ہے وہ اکیلے جہنم میں نہ جائے بلکہ بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے جنات کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ مثال بولتا ہوں،
तुम्हें हमें फिरने के लिए कहा तो भी हमारे रियाजदानी फिरने के लिए देना अकेले जाती क्या तुम्हें हमें फिरने गए तुम ऊटी मैसूर गए अकेला जाता कौन तो भी अकेला गए क्या बोलते क्या दीवाने का बना होगा अकेला गया ना रहे बोलते ना भाई घूमने फिरने गए तो 2-4 आदमी किसे क्या है जरूरत है क्या नहीं है भाई आप मुंडी नहीं हला रहना तुम्हें घूमने फिरना अकेला जब फिर लगा जाती कि घूमना फिरना है हाँ काम के लिए आदमी अकेला जाता है वरना तफरीह मकसूद है अकेला नहीं जाता बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ अफराद होते हैं तभी क्या करता है सैर और तफरीह के लिए घूमने के लिए आदमी जाता है क्यों अकेला जाएगा तो दिल नहीं लगेगा इसीलिए उलमा ने बताया शैतान अपना दिल लगाने के लिए क्या जा रहा है अकेला जहन्नम में जाना नहीं चाहता बल्कि बहुत सारे अफराद को लेकर जाना चाहता है अब इब्लीस गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करता है हज़रत मुज़य्यन का तो क्या मिसाल देता हूँ मिसाल से बात समझ में आ जाती है ज़रा नरमी से बोल रहा हूँ आहिस्ता बोल रहा हूँ ज़रा समझ लो हर बात की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती शैतान अगर यानी गुनाह करने के लिए उसे डिक्लेरेशन करके बताता है कैसे अगर वो वजाहत के तौर पर बता दे गुनाह को शैतान तो कोई आदमी करने के लिए तैयार नहीं होता मिसाल बोलता हूँ तो मैं तुम्हारे घर में ही शैतान आया बातचीत किया इंसानी शक्ल में आया डरो नको क्या भी कर लेता नहीं उन्हें आया तो नहीं बोला शैतान अगर किसी जगह देखो भाई मैं तुम्हारे अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन और तुम्हारा भी दुश्मन तुम्हारा भी मैं दुश्मन अब मैं अकेला जहन्नम में जाना नहीं चाहता इसलिए मेरा इरादा ये है मेरी चाहत ये है तुम घर बैठे अल्लाह अल्लाह क्या कर रहे हो निकलो यहाँ से निकल कर फिल्म देख कर आ जाओ ताकि जल्दी से तुम्हारा भी जहन्नम में जाने का क्या हो जाए फैसला हो जाए या मोबाइल उठाकर उसमें गंदी चीज़ें देखो ताकि तुम भी क्या हो जाओ मेरे साथ कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ जहन्नम जाने के लिए तैयार हो जाओ ताकि तुम्हारी भी सीट पक्की हो जाए इसलिए काम ये करो जाओ चेहरे में दाढ़ी आ रही है जाओ जाकर मोटा दो हुजूर की सुन्नत को जो है पेशाब की नाली में बहा दो ताकि तुम्हारे नामे अमल में गुनाह लिखा जाए और तुम मेरे दोस्त बन जाओ अल्लाह का दुश्मन बन जाओ इसलिए तुम ऐसे ऐसे काम करो जाओ अपनी आंख का गलत इस्तेमाल कर दो ताकि तुम्हारे आंख में भी तकलीफ हो जाए और अल्लाह पाक क़यामत के दिन तुम्हारी आंखों में जहन्नम के अंगारे भरे इस तरह चलो नहीं मेरे से दोस्ती का तुम्हें वास्ता चलो चाकर गुनाह कर लो अगर आकर ऐसा शैतान बोला तो उन्हें गुनाह करता कि अरे करता कि जी खुद भी गुनाह ऐसा गुस्सा आया तो पकड़ो मारी जाता उसे है नहीं अगर ताकत है तो मार डालता है मुझे कहाँ ले जाना चाह रहा जहन्नम में ले जाना चाह रहा और मुझे ये कह रहा है इसलिए शैतान ऐसा नहीं बताता मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं बताता बल्कि दिल में ख्यालात क्या डालता है गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करता है और ये कहता है ज़िंदगी की लंबी उम्र के दिल में ख्यालात डालता है अरे घर में बैठ कर क्या कर रहा चल दुनिया के कुछ मज़ा ले ले जवानी दीवानी हुआ करती है अरे घर में बैठकर साथी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है चलो दुनिया बहुत वसी है बहुत दुनिया में मज़े है तौबा बाद में कर लेना अभी तेरी ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी है बाद में जाकर तौबा कर लेना जब अरे ज़िंदगी एक मर्तबा मिलती है दुनिया की ज़िंदगी एक ही मर्तबा मिलती है बार बार नहीं मिलती इसलिए दुनिया के जो लज्जतें हैं उन लज्जतों को तो हासिल कर ले फिर बाद में क्या कर लेना तौबा कर लेना इस तरह ख्यालात शैतान डालता है ताकि मैं इसी के लिए कुरान मजीद कहता है शैतान ने गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करता है डेकोरेशन करके पेश करता है ज़ेब व ज़ीनत बना के पेश करता है जवानी के फायदे बताता है गुनाह के फायदे बताता है झूठ बोलकर कमाने के फायदे बताता है कभी इन फायदे को बताने के लिए शैतान कभी दिल में वसवसे को डालता है या कभी किसी इंसान को तुम्हारे सामने पेश करता है या किसी औरत को पेश करता है बाज़ मर्द के लिए मर्द को पेश करता है बाज़
کا یہاں گھر میں کر کے کیا کر رہا، چل کچھ مزہ لے لیں گے، بعد میں ان علماء کی بات سن لینا، ان نیک بندوں کی بات بعد میں سن لینا، پہلے ایک کام کر رہے جو ہے جھوٹ بولنے کے، دیکھ بھائی انہیں جھوٹ بول بول کے بلڈنگ میں کھڑا کر ڈالا، اس کا مال اچھا نہیں بھی، کیسا انہیں دھوکہ دے کو کمایا، انہیں چوری کر کو کہاں تک پہنچ گیا، انہیں چوری کر کو کہاں تک پہنچ گیا، بلڈنگ ہی، تو سچ بول کر تیری بلڈنگ نہیں تو کرائے کے گھر میں ہے، یہ باتیں پیدا ہوئی جب کوئی کہہ رہا ہے سمجھ ابلیس اس کو بھیجا ہوا ہے، شیطان اس کو بھیجا ہوا ہے، اور اللہ کے بندے دل کھول کر یاد رکھ لے، اگر حرام مال کما کر اپنی اولاد کے لیے رکھا ہے، اس حرام مال کے فائدہ اللہ پاک تیری اولاد کے لیے مقرر نہیں کر رکھا ہے، اس حرام مال سے اولاد فائدہ نہیں اٹھائے گی، دنیا میں اللہ پاک عذاب بنا دے گا تجھے، یا تیری اولاد کو تیرا دشمن بنا دے گا، اولاد کو اللہ پاک دشمن بنا دیں گے، بیوی اس کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، مرنے سے پہلے مرنے کی تمنا کرے گا، کاش پہلے مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسی اولاد دیکھنے سے پہلے یہ ہو جاتا، یہ سارا کا سارا اکثر اعتبار سے حرام مال کمانے کی نحوست ہے، نیک مال کماؤ، اور نیک مال جو ہے اچھا مال، حلال مال اولاد کو کھلاؤ گے، اللہ پاک تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنائیں گے، ایسی اولاد بنائیں گے، تمہارا بڑھاپا بھی تمہارا سہارا بنے گی، تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہاری خدمت کے لیے تیار ہو جائے گی، تمہارے بیٹھنے سے پہلے تمہاری خدمت کے لیے تیار ہو جائے گی، یہ حلال مال کا اثر رہے گا، ورنہ حرام مال کمائے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا، اولاد تمنا کرے کم مر کو گیا تو اچھا ہے تھی، ہاں نہیں میری اولاد حرام میں ہے ہی اولاد، حرام میں اللہ پاک رکھا ہے نافرمانی، حرام جو ہوا ہے کمایا ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں مال کمایا ہوا ہے، تو اللہ پاک اس مال کے اندر بھی نافرمانی کا جز رکھ دیتے ہیں، جو بھی اس مال کو کھائے گا نافرمانی کا جذبہ اس کے دل میں خود بخود پیدا ہوگا۔ اللہ نے کچھ حلال روزی بنایا، کچھ جانوروں کو کھانا حلال، بکرا ہے، بیل ہے، اور کیا کیا ہے حلال، کیوں؟ اس لیے کہ اس حلال کا اثر کھانے والے کے اندر پڑتا ہے، خنزیر کو حرام قرار کیا اللہ پاک نے، کیوں؟ خنزیر سور کو کھانا حرام کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گندے اثرات کیا ہو جائیں گے، کھانے والے کے اندر پیدا ہوں گے، تو اسی طرح بتایا حلال مال کا اثر الگ رہتا ہے، فرما برداری ہوگی، اور حرام مال کا بد اثر ہوگا، نافرمانی ہوگی۔ اللہ پاک ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کے اہل عیال کو ظاہری گناہ سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور باطنی گناہ سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، جو اللہ پاک نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بچو، باطنی گناہ سے بچو، اللہ ہمارے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ پاک ہماری اس توبہ کو ہمیشہ قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ پڑھ